نماز پڑھنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے, جہاں جگہوں میں اخپل اسٹائل ہے. بھائی مسجد کس کے لیے بنی ہے پھر یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر عورتوں بچوں کا خوف نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں حکم دیتا ان کے گھروں کو آگ لگا دو. مسجد بنی ہے نماز پڑھنے کے لیے. ہاں کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے, قضا نہ کریں آپ تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے. تیسری بات, جتنی خواتین یہاں پہ عورت پہ پردہ فرض ہے. بھائی آج بہت ساری خواتین توبہ کر لیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں گے, بے پردگی والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم نے اور کیا کرنا ہے. بھائی ہمارے نوجوانوں میں فحش فلموں کا رواج بہت ہے. چھوڑو اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور اگر اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو, توبہ کرو, اپنے آپ کو سزا بھی دو, کوئی بھی سزا متعین کر لو اپنے لیے, اور مایوس نہ ہو. میرے پاس نوجوانوں کے میسج آتے ہیں میں 20 دفعہ توبہ کر چکا ہوں, میں 100 دفعہ توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے, پھر بھی میں یہ گناہ کر لیتا ہوں, میں مایوس ہو گیا ہوں. بھائی مایوس نہ ہو, آپ لڑتے رہو اس گناہ سے, لڑتے رہو, پھٹا کرتے رہو. جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, اب مغفرت کا راستہ آپ کے لیے بند. جو لڑتا رہے گا نا, فائٹ کرتا رہے گا, تو اللہ بھی اس پہ ترس کھائے گا, اللہ بھی اس کے لیے گناہ سے بچنے کے راستے نکالے گا. ایک نوجوان نے مجھے بتایا میں نے 20 دفعہ توبہ کی, پھر میں حج کرنے گیا کہ شاید حج کے بعد یہ گناہ چھوٹ جائے. کہہ رہے حج کر کے آیا, توبہ کر کے پھر ہو گیا. تو وہ اتنا مایوس, بھائی میرے بس کا نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بس کا ہے, لگا رہا ہے چھوڑنے کی کوشش میں, صحیح ہے نا, کمپرومائز بولو نہیں کرنا. جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ اب مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, بھائی بس اللہ کہے گا اب مجھ سے بھی تیری مغفرت نہیں ہو رہی ہے. لگے رہو یار, اگر پرہیزگاروں میں شمار نہ ہوا توبہ کرنے والوں میں تو شمار ہو جائے گا نا. پوری کوشش کرو چھوڑنے کی, اور میں نے بتایا چھوڑنے کی کوشش میں نکاح بھی ہے, حلال کی طرف آؤ. دوسرا کیا کام ہے کہ اپنے آپ کو سزا دو, روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو. گناہ یہ مہنگا کرو, مہنگا. گناہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے, سستا. اکثر میں وہ مثال بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست مدرسے میں, وہ ان کو سگریٹ کی عادت, پان گٹکے کی بھی چھپ چھپ کے پیتے تھے, اور نسوار کی بھی. ایک دن کیا ہوا, وہ چھوڑ ہی نہیں رہتے, چھپ چھپ کے پیتے تھے. ایک دن کیا ہوا, انہوں نے چھوڑ دی, صرف نسوار پہ آ گئے. ہم نے کہا کیسے چھوٹی؟ کہتے ہیں یار مہنگی اتنی ہو گئی ہے اور خرچی اتنی ملتی نہیں ہے, تو کہاں سے پورا کروں, تو صرف نسوار ہی ہے جس پہ میں گزارا کر رہا ہوں. کسی بھی طرح سے برائی چھوٹی, چھوٹ تو گئی نا. کیا خیال ہے؟ تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے برائی مہنگی ہو جاتی ہے, لیکن اس زمانے میں برائی مہنگی ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, سستی. پہلے کسی نے طوائفوں کا ناچ دیکھنا ہوتا تھا, منہ پہ کپڑا ڈالتا تھا, چھپڑ میں نکلتا تھا کہیں کہ دوست اب آپ دیکھ. بلکہ پہلے تو سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے نا لوگ منہ چھپا کے جاتے تھے. پھر کیا ہوا, طوائفوں کے پاس جانے والے منہ چھپا کے, چھپ چھپا کے. اب گرل فرینڈ کو کھلے عام لے کے, وہ طوائفی تو ہے, وہ گرل فرینڈ میں اور گدھی گھوڑی میں کوئی فرق بولو نہیں. بوائے فرینڈ گدھا ہے اور گرل فرینڈ کیا ہے, گدھی ہے. کیونکہ گدھے اور گدھی کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, ان کی آپس میں شادی. ابے کبھی سنا ہے کسی گدھے کا نکاح کسی گدھی کے ساتھ؟ بھائی نسل بڑھانی ہے انہوں نے, دونوں کا دل چاہ رہا ہے ملاپ کا, تو انہوں نے کہا چلو جا کے شادی کر لیتے ہیں. کبھی سنا؟ نہیں بھائی, کتے اور کتیا کی شادی نہیں ہوتی, ریلیشن ان میں ہوتا ہے. گھوڑے اور گھوڑی کی شادی نہیں ہوتی, ریلیشن ان میں بولو نا ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو انسان شادی کر کے عورت سے ملاپ کرتا ہے وہ انسان ہے, پیغمبروں کے طریقے پر ہے. اور جو وداؤٹ میرج کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کے ریلیشن رکھتا ہے تو وہ لڑکی کتیا ہے, اور یہ لڑکا معذرت کے ساتھ کیا ہے. بھائی مجھے گالیاں دینا اچھا نہیں لگ رہا مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے, میری نظر میں نہیں ہے, یہ کس کی نظر میں ہے, اللہ کی نظر میں. وہ لڑکی گدھی ہے اور یہ کیا ہے, گدھا ہے. بے شک یہ سوٹ ٹائی میں ہو, گدھے کو بھی سوٹ اور ٹائی پہنایا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب پہنا دیں وہ بھی. انسان اپنی حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گدھا ہے یا انسان ہے. میڈیکلی اللہ انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میڈیکلی آپ انسان ثابت بھی ہو گئے, اللہ پھر بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. کچھ لوگ میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان ہیں, لیکن قرآن میں اللہ کہتے ہیں میری نظر میں گدھے گھوڑوں اور کتوں سے بدتر ہیں وہ, حرکتوں کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اللہ کہتے ہیں کتے, یعنی میں اگر کتا کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے یار مفتی صاحب نے اتنی بڑی گالی دے دی. اللہ تو کتا بھی نہیں مان رہا, اللہ کہہ رہے بل ہم ازل, یہ کتوں سے کیا ہے, بدتر ہے. گدھا اگر گدھی سے نکاح نہیں کرتا, وجہ کیا ہے, اس بیچارے کو شعور نہیں ہے.
اس کو کیا پتا خاندانی کون ہوتے ہیں غیر خاندانی. تو تو انسانوں میں پیدا ہوا, تجھے تو اللہ نے عقل دی ہے کہ بھائی تو انسان ہے, تو گدھے گھوڑے تم نہیں ہو, تو تم عقل کے باوجود گدھے گھوڑے والا کام کرو گے تو اللہ کی نظر میں تمہارا مقام گدھے اور کتوں جیسا نہیں ہوگا, بلکہ گدھے اور کتوں سے بدتر ہوگا. اسی لیے فیس بک پہ کوئی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آئے نا تو بولو یہ کتا اور یہ کیا ہے. میں بار بار گالیاں دے کے اپنا منہ نہیں خراب کرنا چاہتا. یہ کتا ہے اور یہ کیا ہے, یہ اس کی وہ ہے فیمیل کتا. چلو تھوڑا سا ہم نے بھی عزت دے دی. یہ گدھا ہے اور یہ کیا ہے, گدھی. یہ گھوڑا ہے اور یہ کیا ہے, گھوڑی. یہی ہے. جو میاں بیوی ہو ان کو اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی بڑا اچھا جوڑا ہے. ویسے عورت کے لیے بے پردہ ہو کے آنا جائز نہیں ہے, لیکن کم از کم گرل فرینڈ کو تو کسی قیمت پہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. نکاح کو ہر طرح سے پروموٹ کرو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ گرل فرینڈ کے جو نمبر موبائلوں میں رکھے ہوئے ہیں, آج تاخرات ہے, ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو, اللہ سے معافی مانگو, اے اللہ ان میں صرف 4 نمبر رکھوں گا, باقی سارے کیا کر دوں گا, بولو. اور وہ 4 کیوں رکھوں گا جو کمارے ہیں؟ وہ صرف میسج پیغام بھیجنے کے لیے, شادی کا دوستی لگانے کے لیے, جو ان میں پسند ہو نا یار ان 4 سے شادی کر لو. کتنا اللہ نے آپشن دے دیا بھائی, دوستی کے لیے نہیں. پیغام بھیجو بھائی میں تمہارا نمبر بلاک کرنے جا رہا ہوں. میں نے قرآن کا یہ حکم سنا ہے کہ اللہ نے لڑکی سے عورت سے دوستی لگانے کی اجازت نہیں دی, بیوی بنانے کا آپشن دیا ہے. تو بیوی بننا چاہتی ہو, اچھا وہ پتہ ہے کیا کرے گی, کہ کہ ہاں میں بیوی بننا چاہتی ہوں لیکن فی الحال ہم اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں. ہم اس وقت تک گدھے گھوڑوں اور کتے بلوں کی طرح ہی رہیں گے. ہم ایکچولی ابھی تو ہم میچور نہیں, ایکچولی آپ بھی میڈیکل کالج میں, میں بھی میڈیکل کالج میں. تو جو لڑکی یہ کہتی ہے نا کہ ایکچولی بھائی جان باپ بولو میں نے حرام کاری نہیں کرنی ہے, لڑکی سے زنا بھی حرام ہے اور دوستی بھی کیا ہے, حرام. شادی کرنا چاہتی ہو, پیغام بھیج رہا ہوں تمہارے گھر میں, بھگا کے نہیں لے کے جا رہا. قبول ہے بتاؤ, نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہہ رہی ایکچولی میں کمپلیٹ کرنا, پھر جب کمپلیٹ کرو گے نا پھر رابطہ کرنا. فی الحال میں کیا کر رہا ہوں, کمپلیٹ جس دن تمہاری ایجوکیشن ہوگی اس دن کی ڈیٹ مجھے بتا دو, اس دن تمہارا نمبر میں ان بلاک کر دوں گا. تو دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھ لوں گا, اس سے پہلے میری کہیں اور ہو گئی تو ٹھیک ہے. میں نے تو اسی طرح شادی کی ہے بھائی. میں نے جہاں پیغام بھیجا انہوں نے کہا ایکچولی 2 سال, میں نے کہا 2 سال کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. ایسے ہی کیا میں, 2 سال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے 2 سال کے بعد اگر میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی مار لوں گا, صحیح ہے نا. تو ورنہ میں کہیں اور ٹرائی ماروں گا. ٹرائی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پھر ہم نے کر لی, پھر اب جن پرانی ٹرائیاں جہاں ماری ہوئی تھی, جنہوں نے کہا 2 سال 4 سال, اب وہ ٹرائیاں مار رہے ہیں. اب ہمارا کھانچا کیا ہو گیا ہے, فل ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی, ہم نے کہا ایکچولی رکھو, اتنا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی ہمارے پاس کہ 1 سال استخارہ, پھر 2 سال استخارے, پھر ایکچولی لڑکی والے ٹپے لے کے آ رہے ہیں, لڑکے والے یہاں سے. یہ فضول فالتو لوگوں کے کام ہے. ہمارا کام ہے نکاح کا پیغام بھیجو, ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. رشتے میں ہم تمہارے کیا لگتے ہیں, دیکھنے میں ہم عام انسان لگ رہے ہیں, ہمیں ہاں یا نہ میں کیا چاہیے, جواب چاہیے. 1 ہفتہ سوچنے کے لیے, 2 ہفتہ یہ ٹھیک ہے, 1 مہینہ بھی بھائی انکوائری کرو کون ہے ہم کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں. منگنی نہیں ہے, سمجھتے ہو. اور یہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, اور وہ جو 1 سال کی منگنیاں چلتی ہیں انڈرسٹینڈنگ سے شادی, یہ ٹوٹتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں ان میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس طرح سے 4 نمبر آپ سیو کر سکتے ہیں, پھر دوسری سے رابطہ کریں, تیسری سے, چوتھی سے, کوئی بھی نہیں کر رہی, پھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی. یہ ساری ڈیلیٹ, یہ 4 کیا ہے, ڈیلیٹ, سب بلاک دوبارہ سے. اب ایسا نہیں کہ فیس بک پہ پھر وہ دوستیاں لگانے کے لیے, پھر آپ کو کوئی پسند آتی ہے پیغام بھیجو, دوستیاں مت لگاؤ. ولا متخذاتی اخدان, قرآن نے دوستیاں لگانے سے صاف طور پہ کیا کیا ہے, منع. کیونکہ لوگ شادی کے چکر میں بھی دوستیوں کو طول دیتے ہیں. ایکچولی ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں, ایکچولی ہم ڈھیٹے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. قائد اعظم کا کیا حشر کیا ہے لوگوں نے یار. کسی زمانے میں لوگ وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے, اب لیبل فاتحہ کا لگا ہوتا ہے اور ڈیٹیں چل رہی ہیں وہاں پہ. بہت بغیرتی ہے یار, کم از کم اپنے قائد کا ہی کچھ خیال کر لیتے, خیال کر لے. تو اس سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ نبیل صاحب انڈیا سے. جی ہاں, حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان ذلك من صیام الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور یا دوسری روایت میں یا صحیح الفاظ پورے یوں ہیں فذلك صیام الدہر, تو دہر سے مراد سال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے, اس کے بعد پھر 6 روزے شوال میں اس نے رکھے, اس کے بعد
تو فذالک صیام الدہر، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، رکھنا چاہیے۔ شوال کے روزے الگ الگ رکھ سکتے ہیں کیا؟ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ عمر فاروق کراچی سے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ عمر فاروق صاحب اکٹھے ضروری نہیں ہے۔ شوال کا روزہ دعوت کی وجہ سے توڑنا، میں نے شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے ایک دعوت پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، میں نے توڑ دیا، کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور کیا مجھ پر قضا واجب ہے یا نہیں؟ محمد انور کراچی سے۔ بلا وجہ نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر معقول وجہ ہو، جیسے دوستوں نے دعوت کی، اب آپ کا یہ ہے کہ اگر دعوت قبول نہیں کی وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو اب ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اس کو ٹھیک ہے، کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب بعد میں دوبارہ رکھیں اس کو، واجب ہے وہ۔ ایام 20 کے روزوں کی فضیلت، ایام 20 کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ محمد ندیم کراچی سے۔ حدیث میں ایام 20 کے روزوں کے بارے میں آتا ہے جس نے ایام 20 کے روزے رکھے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، تو 3 روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر، تو یہ فضیلت ہے ایام 20 کی، رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کی تباہی تک کا واقعہ ترتیب سے بیان کیا ہے۔ پہلے سورہ نمل مکمل کر لیتا ہوں، اس میں جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی واقعات سنا رہے ہیں، اب کچھ نیا لے کر آؤ۔ تو بھئی یہ تو قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورژن لے آیا کر، نیا واقعہ ہو، تو پھر ہم بھی جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار وہی سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا